اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی کچھ خاص آیات پر بات کر رہے ہیں، آیات 14 سے 25 تک۔ جی، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہاں بالکل، انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، مٹی اور آگ کا ذکر ہے۔ جی، سلسال یعنی کھنکھناتی مٹی اور مارج من نار یعنی آگ کا شعلہ۔ اور پھر وہ دو مشرق اور دو مغرب کا بیان، رب المشرقین و رب المغربین۔ اور وہ دو سمندر جو ملتے تو ہیں لیکن ان میں ایک پردہ سا ہے، برزخ۔ جی، بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے۔ اور ان سب نعمتوں کے بعد وہ آیت جو بار بار آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جن و انس دونوں سے خطاب ہے۔ تو آج ہم ایک ماخذ دی ہارمنی آف ڈیول کریشن ان الرحمن کی روشنی میں ان آیات کے ظاہری اور باطنی یعنی صوفیانہ پہلوؤں پر غور کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ جوڑے، یہ تضادات، مٹی اور آگ، دو مشرق دو مغرب، میٹھا اور کھارا پانی، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بظاہر تضاد اصل میں ایک تکمیل ہے۔ اللہ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ کثرت میں وحدت ہے، توازن ہے۔ مقصد یکسانیت نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ تنوع، یہ ڈائیورسٹی ہی کمال ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم باطنی سطح پر جائیں، ہاں، صوفیہ نے اس پر بہت گہرائی میں غور کیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں مٹی یعنی تین صرف زمین نہیں ہے، یہ عاجزی، قبولیت، صورت پذیری کی علامت ہے۔ اچھا، اور آگ یعنی نار، وہ صرف جلانے والی چیز نہیں، وہ توانائی ہے، جذبہ ہے، حرکت ہے، روشنی بھی ہے۔ تو انسان اور جن گویا انہی دو اصولوں کے مظہر ہوئے، جسم اور توانائی۔ ایک طرح سے جی، یا عقل اور خواہش، ہم سب میں یہ دوہری قوتیں ہیں۔ تو سالک کا یعنی راہ حق کے مسافر کا کام کیا ہے؟ ان میں توازن پیدا کرنا۔ بالکل، اسی توازن کا نام شاید روحانیت ہے۔ ابن عربی کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں مٹی آئینہ ہے اور آگ روشنی۔ جب روشنی مٹی میں اترتی ہے تو حق کی صورت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی توازن سے ہی حقیقت کھلتی ہے۔ جی، اور روزبہان البقلی نے تو دل کو ہی ان دو سمندروں، خاک اور شعلے کا سنگم کہا ہے۔ دل کو؟ ہاں، اور فرمایا کہ ان کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ ہے جہاں صرف محبت رہ سکتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ صرف سمندروں کی بات نہیں، شاید یہ روح اور مادے یا عقل اور جذبات کے سمندروں کی بات بھی ہے، جن کے بیچ رحمت کا برزخ ہے۔ تاکہ کوئی حد سے نہ بڑھے۔ جی، تاکہ ہم آہنگی رہے۔ اور یہ حیرت انگیز ہے کہ آج کی سائنس بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ جو سمندروں کا معاملہ ہے، اوشینوگرافی۔ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ جہاں میٹھا اور کھارا پانی ملتا ہے وہاں ایک واضح تہہ بن جاتی ہے، جسے وہ ہیلوکلائن کہتے ہیں۔ بالکل، وہ پانی فوراً ایک دوسرے میں پوری طرح مکس نہیں ہوتے، گویا وہی قرآنی برزخ، ایک قدرتی رکاوٹ۔ اور وہ دو مشرق اور دو مغرب والی بات؟ فلکیات بتاتی ہے کہ زمین کا محور جھکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سال بھر سورج نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، تو ایک سے زیادہ مشرق اور مغرب بنتے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین۔ جی، اور بائیو کیمسٹری میں بھی زندگی کی ابتدا کے نظریات میں مٹی کے معدنیات اور حرارت یعنی آگ کی توانائی کا بنیادی کردار مانا جاتا ہے۔ تو گویا وہی اور دریافت ایک ہی نقطے پر مل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور زاویہ ہے علم العادات کا، ابجد کا۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک روایتی علم ہے، اس میں حروف کے اعداد ہوتے ہیں، جیسے سولسال کا عدد 160 بنتا ہے، اس کے ہند سے جمع کریں 1 + 6 + 0 تو 7 آتا ہے۔ اور 7 کا عدد تکمیل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی، نار کا عدد 251 ہے، 2 + 5 + 1 = 8۔ 8 توازن اور تجدید سے جڑا ہے۔ اور بحرین؟ 26 سے 26، 2 + 6 10 اور 1 + 0 1۔ یہ دوئی سے وحدت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، تو یہ 7 سے 8 پھر 1 کی طرف سفر، گویا تشکیل، پھر توازن اور پھر وحدت۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا،
یہ سب جاننے کے بعد ہمارے لیے عام زندگی میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، عملی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب، ہر انسان، مٹی اور آگ کا مرکب ہے۔ ہم میں صبر بھی ہے جو مٹی کی طرح ٹھہراؤ دیتا ہے، اور جذبہ بھی ہے جو آگ کی طرح حرکت دیتا ہے۔ تو مقصد کسی ایک کو ختم کرنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہم آہنگی، توازن۔ اگر آگ بڑھے تو تکبر جلاتا ہے، اگر مٹی غالب آئے تو جمود طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ توازن کیسے آئے؟ شاید ذکر اللہ وہ برزخ ہے جو ان دونوں قوتوں میں توازن لاتا ہے۔ وہ اللہ کی یاد جو دل کو ٹھنڈا بھی رکھتی ہے اور روشن بھی۔ گویا ہمارے اندر بھی وہ دو سمندر ہیں، ہماری باہر کی عملی زندگی اور ہماری اندر کی غور و فکر کی دنیا۔ بالکل، ان کو بھی ملنا ہے، لیکن ایک رحمت کے برزخ کے ساتھ۔ شاید وہ برزخ ایک بیدار، حاضر اور پرسکون دل ہے۔ وہ بھی تو یہی ہے، آکسیجن کا جلنا آگ اور جسم کا قائم رہنا مٹی۔ جی ہاں، اسی کیفیت کو شاید اس مناجات میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: اے خاک اور شعلے کے مصور، تو نے میری صورت متضاد نغموں سے بنائی۔ ہر چنگاری میں مجھے اپنی مٹی یاد آتی ہے، ہر درد میں تیری آگ یاد آتی ہے۔ میری چاہت اور میری عبادت کے درمیان وہ سمندر ہے جہاں تیری رحمت بہتی ہے، کوئی لہر دوسری کو غرق نہ کرے۔ مجھے اپنے سانس کے اندر متوازن رکھ۔ آمین۔ ان آیات کے فوراً بعد سورت میں فنا اور حساب کا ذکر آتا ہے۔ جی، تو شاید یہ سارے جوڑے، یہ تضادات، مٹی، آگ، مشرق، مغرب، سمندر، یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کس کی گواہی؟ اسی ایک ذات کی جس نے یہ توازن قائم رکھا ہے، اللہ کی۔ تو آج کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ الہی توازن ہماری اپنی زندگی میں کہاں نظر آتا ہے، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے تعلقات میں، اور کہاں ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں، کہاں ہم انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ جذبات کی آگ ہو یا عمل کا جمود۔ جی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ